کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو۔ قرضہ تھا، قرضہ تھا۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے۔ بہت رزق دی، بہت رزق دی۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہیں کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا۔ ہاں ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈ آیا بندہ ہے، 64 سال، بہت مل، باقی ہے، ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابیوں کی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دیں، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورۃ اخلاص کی، قل ہو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورۃ اخلاص کی برکت سے، سورۃ اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورۃ اخلاص کا کوئی بتائیں، سورۃ اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا جی؟ اونچا بولیں۔ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی،
اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی، اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا دیا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تصویر پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولیں مشکل ہے؟ 15 منٹ لگا۔ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورۃ اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے۔ جی کہہ رہا میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں۔ پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا، سورۃ اخلاص کا تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں، پریشانیاں دور کر دی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار۔ پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے
پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی؟ انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو ایک منٹ، ایک پل، ایک لمحے، ایک لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اور سورۃ اخلاص کس نے پڑھا؟ کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کی، اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے، جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا۔ کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا ہوں۔ اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ سے منوا لیتا ہوں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں۔ اور لیکن ایک بات ہے، اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا، جس کی آج 3ری جمعرات ہے، اس میں ادب سے، احترام سے، طلب سے، تڑپ سے، جذبے سے داخل ہوتے ہیں، پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں، ایک تاثیر ملتی ہے، ایک کمال ملتا ہے، اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے، اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے، اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے۔ اگر آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے، اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔